السلام علیکم۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کے لوگ جان سکتے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال، اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے، آمین۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینا۔ بہت زیادہ دکھ ملے تو اللہ سے صبر مانگ لینا۔ اگر کسی کو بد دعا دی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ اپنی نظر میں گرنا کسی پہاڑ سے گرنے سے بدتر ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ دو اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر ہو جائے تو وہ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ خلیل الرحمن کہتے ہیں، جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دروازے کی دراز سے بھی نکل جائے گا۔ جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہوگا وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو، جب میں مر جاؤں تو بغیر کفن کے دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔